وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سورۃ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، کفار کا یہ سوال تھا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ، آپ سے کیوں کلام کریں؟ ہمیں بتائیں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ ایسے کلام نہیں کر لیں گے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ نے جس سے بھی کلام کرنا ہے اللہ اس کو چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اس کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ایسی کوالٹیز موجود ہیں کہ جس کو میں یہ خصوصیت اور یہ عظیم جو عمدہ ہے اس کو کلام کرتے ہیں. اور پھر کلام بھی ایسے نہیں ہوتا، نہ ہی انسان ایسے اللہ سے کلام کر سکتا ہے کہ آمنے سامنے وہ اللہ سے کلام کر سکتا ہے. اتنی قوت ہی انسان میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر سکے، اللہ کے روب کو برداشت کر سکے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کلام کرتے ہیں تو کس طرح، الا وحی، وحی کی صورت میں. وحی یعنی اشارہ کر دینا، وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، یعنی دل میں اشارہ ڈال دینا کسی چیز کا، یا یہ اشارہ خواب میں بھی ہو سکتا ہے اور بیداری کی صورت میں بھی، جسے الہام کہتے ہیں آپ. تو دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی اور پھر اس کے اوپر انسان کا یقین پختہ ہو جائے کہ یہ واقعات سچی بات ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں اسی لیے اس کو وحی بھی کہتے ہیں. انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو بھی وحی کہتے ہیں، کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ اشارہ خواب میں بھی ان کو دکھا سکتے ہیں. تو یہ ایک صورت ہے وحی کی کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو کچھ چیز دکھا دے یا ان کو حکم سنا دے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، پردے کے پیچھے آواز آئی لیکن اللہ کی صورت نظر نہیں آئی. جب صورت دیکھنے کا انہوں نے دعویٰ یعنی مطالبہ کیا تو وہ قبول نہیں ہوا، اللہ کی مرضی. تو او من وراء حجاب، یہ اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا. او یرسل رسولا، یہ ہے اکثر صورت، یا اللہ کسی اپنے قاصد کو بھیجتے فرشتوں کی صورت میں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچاتا ہے. یہ اکثر یہی صورت اختیار کی گئی وحی کو پہنچانے کی، کہ درمیان میں فرشتہ ہوتا تھا جو انسانی صورت میں آ کر جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو بتا دیتا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحاً، روح، یعنی وحی کو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ روح اس لیے کہا گیا کہ یہی اصل زندگی ہے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر روح، وہاں پر بھی روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں اس کو نازل کر دیتے ہیں. یعنی جس پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں تک اس روح کو پہنچا دیتے ہیں. روح سے مراد وہاں پر بھی وہی ہے. تو اس کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہوتی ہے، یعنی اصل زندگی یہی ہوتی ہے. اسی لیے اس کو جو ہے نا وحی کو قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے روح کے ساتھ تعبیر کیا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو جانتے تھے. ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ایمان نہیں تھا. انبیاء کرام وحی سے پہلے بھی ان کا ایمان ہوتا تھا، جس طرح کہ اللہ کے رسول غار حرا میں جاتے تھے وحی سے پہلے عبادت کرنے کے لیے. تو یہاں ایمان سے مراد کیا ہے کہ تفصیلی ایمان. تفصیلی ایمان اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا کہ کتابیں کتنی ہے، رسول کتنے ہیں، آخرت کے بارے میں جو باتیں تھی، یا اسی طرح ایمان کہتے ہیں قول اور عمل اور تصدیق، یہ چیز نہیں تھی.
تو تفصیلی ایمان مراد ہے، اللہ پر ایمان ہونا یہ مشرکین کا بھی تھا، اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں ان کا ایمان اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اس طرح کہ اللہ کے رسول پوری زندگی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول کسی قسم کے کوئی شرکیہ کام میں ملوث ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اللہ نے اس کو نور بنا دیا، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اللہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، یعنی ایمان کو۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور آپ بھی لوگوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ رستہ سیدھا کون سا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو اللہ کا رستہ ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے رستے کی طرف ہدایت دینا، یہی اصل جو ہے وہ کامیابی ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، کائنات میں جتنے بھی معاملات ہیں سب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ مطلب یہ پلٹنے کا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے دنیا کے اندر وہ کسی کا کارنامہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے کی عقل، اس کو کرنے کا شعور وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔